منبر نور پر جلوہ بار ہمارے اس علاقے کی آن بان شان حضرت علامہ مولانا مفتی نثار صاحب قبلہ آج کے اس جلسے کی نقابت سنبھالنے والے قاری امتیاز صاحب، آپ کے اس علاقے کے خطیب پیر اشفاق صاحب، دیگر جتنے بھی یہاں سادات کرام علماء کرام ہیں، خصوصاً قاری مقصود صاحب امام خطیب مرکزی جامع مسجد شریف کلانی، اور آپ کے علاقے کے حق العزیز خطیب مولانا خلیل صاحب، قاری مختار نعیمی صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک آگے سے پیچھے تک سارے اپنے نبی پہ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ جن لوگوں کے پاس اپنے پاس ٹوپیاں موجود ہیں، باادب ہو کر کے سر کو ڈھانپ لیں، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے اور سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اور یہاں اس منبر کے اوپر آپ جن علماء کرام کو دیکھ رہے ہیں، یہ سارے علماء کرام اپنی جگہ ایک بہت بڑی شان ہے، آن ہے، بان ہے، اللہ نے ان کو بہت عزت اور مقام عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ جسے اللہ اپنے حبیب کے مصلی کا وارث جس کو بنا دیتا ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے۔ محبت سے بولے یا سبحان اللہ، کیا صبح سے سست ہو کے بیٹھے، زور سے بولا آواز آئے سبحان اللہ۔ میں نے جس آیت پر آج تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے، میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ تاکہ میرا موضوع آپ کو سمجھ میں آ جائے، دو شعر سماعت کر لیں۔ دنیا میں عورتوں کی جو عزت نہیں رہی، آپ کی توجہ میری طرف، ہاتھ اٹھاؤ، سارے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ نے جن کو ہاتھ دیا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ دنیا میں عورتوں کی جو عزت نہیں رہی، دنیا میں عورتوں کی جو عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ نامحرموں کے سامنے جاتی ہیں عورتیں، نامحرموں کے سامنے جاتی ہیں عورتیں، اور بے پردہ ہو کے ان کو دکھاتی ہیں عورتیں، بے پردہ ہو کے ان کو دکھاتی ہیں عورتیں۔ شرم و حیا کی اب کوئی رغبت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، شرم و حیا کی اب کوئی رغبت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ چپل ہے اونچی ہیل کے اور اونٹنی سی چال، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، چپل ہے اونچی ہیل کے اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں کو کر رہی ہے لپسٹک لگا کے رات۔ ارے ان عورتوں میں اب کوئی حضور کے دین کی عزت نہیں رہی، کیونکہ بی فاطمہ سے اب کوئی اور محبت کے ساتھ آپ لوگ بھی بولے سبحان اللہ۔
میں نے قرآن سے جو آیت پڑھی، دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم سارے کے سارے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کتنے؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور تیسرے مقام پر اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو جب تم بات کرو تو سیدھی اور ستھری بات کرو، گھما پھرا کے بات نہ کرو، کیونکہ ایمان والا کبھی دائیں بائیں آئے نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہمارے نبی نے ہمارے اندر سب سے پہلے کلمے کے بعد جو سچائی رکھی ہے وہ سچائی یہ رکھی کہ ایمان والے جہاں تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں میرے ساتھیوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ کینو میں کانفرنس ہو رہی ہے، نہیں، میں اس چیز کا گواہ ہوں، مجھے 7 سال ہو چکے ہیں اس علاقے میں۔ مولانا خلیل صاحب قبلہ، قاری مقصود صاحب قبلہ، قاری شہزاد صاحب قبلہ، یہ تمام تر علاقے کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ کینو کے اندر یہ پہلا پروگرام نہیں ہے۔ یہاں جناب والا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بساط کے مطابق حضور کا میلاد ہوتا بھی رہا اور نبی کے غلام حضور کو میلاد سنتے بھی ہیں۔ حضور کا غلام یہ میلاد کو سنتے بھی رہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اس دور کے اندر ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس چیز کی ضرورت نہیں کہ ہم جناب والا ان لوگوں کو تان و تشیح دیں۔ اس کے ذمہ دار یہ جناب یہ عوام نہیں ہے، اس کے ذمہ دار برابر علماء کرام بھی ہیں کہ انہوں نے اس قوم کو جناب والا دین مصطفیٰ کا اثر دکھانا چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے سچائی اور حق کی بات کرنا چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے جناب والا آج ہمارے درمیان گمراہیت اور بربریت اور جناب والا لوگ جناب والا دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ آپ کی توجہ کے ساتھ ایک جملہ دینے جا رہا ہوں۔ آج اتفاق کی بات ہے کہ دیکھیں آپ، رحمت دو عالم کانفرنس ہے، ہمارے اوپر بھی پردہ ہے، ہمارے دائیں بھی پردہ ہے، ہمارے بائیں بھی پردہ ہے، ہمارے آگے بھی پردہ ہے، ہمارے پیچھے بھی پردہ ہے۔ اور توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، سنیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آؤ ہم اپنے گھروں پہ چلے، اللہ کی قسم ہمارے دروازوں پر بھی پردہ ہے اور اندر پہنچے، ہمارے دروازوں کے اندر جو مین ڈور سے اندر پہنچیں گے تو اندر ہر کمرے پر، ہر کمرے کے دروازے پر ایک پردہ لگا ہوا ہے۔ اور پھر ہم جو اور اندر پہنچے تو ہماری فریج کے اوپر بھی پردہ ہے، پھر جناب والا ہماری ٹی وی پر بھی پردہ ہے، ایل سی ڈی وی پر بھی پردہ لگا رکھا ہے۔ لیکن اگر بے حیائی اور بدتمیزی اور بد تہذیبی اس معاشرے کے اندر ہے تو جناب والا اگر کوئی چیز بے پردہ دکھائی دیتی ہے، یا تو مسلمان کی بیٹی بے پردہ ہے، یا جناب والا کسی کی بیوی بے پردہ ہے، یا کسی کی ماں بے پردہ ہے، جس گھر کے اندر 50,000 کے پردے لگائے گئے، ایمان سے بتاؤ اس گھر کی اگر ماں وہ بے پردہ ہے تو مجھے بتاؤ یہ گھر والا اپنے دعوے کو ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا قاضی ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، تو اللہ کی قسم یہ دعوے میں بھی جھوٹا ہے اور جناب والا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ اور پیغام مصطفیٰ لے کے جاؤ۔ علامہ صاحب آپ کو سلامت رکھے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ کینو میں جو آج پروگرام ہو رہا ہے یہ اوپر جامع مسجد ہے، نیچے جامع مسجد ہے، دونوں امام، دونوں مسجد کی کمیٹی اور پورے گاؤں کے نوجوان مل کر کے انہوں نے حضور کے اس میلاد کا اہتمام کیا۔ سارے بولے سبحان اللہ، سارے اونچا بولے سبحان اللہ۔ ہاں، اور سنیں دوسری بات، یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، ان علماء کرام کی موجودگی میں ایک جسارت اور کر رہا ہوں
یہاں منبر رسول پر میرے علماء نے اشارہ کیا کہ ایک انسان نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی، اور جناب وہ ایک ہندو تھا یا غیر مسلم تھا، اس نے میرے حضور کی گستاخی کی، یقیناً ایک مسلمان ناقابل برداشت کرے گا اسے، یقیناً ایک ایمان والا اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ تو ایک گستاخی کر رہا تھا، لیکن یہاں تو کلمہ پڑھنے والوں نے، حضور علیہ السلام کا نام لینے والوں نے، نمازوں کو جناب والا جنہوں نے اپنا ایک مصلی 24 گھنٹے بچھایا ہوا ہے، کسی نے اپنی کتاب میں لکھ مارا کہ نبی کے آخری نبی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی کو جناب والا پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کسی نے اپنی کتابوں کے اندر کلمہ پڑھنے کے باوجود حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں اور توہینیں کی ہے، اور جناب والا انہی منبروں سے، انہی مساجدوں سے، انہی جناب والا علماء نے جب ان لوگوں کے بارے میں تمہیں بتانے کی کوشش کی تو کوئی سیاسی اٹھا اپنے ووٹ بچانے کے لیے، کوئی سیاسی اٹھا اس نے جناب والا اپنی پگڑی بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اور مولانا صاحب مسجد کے منبر سے توڑنے کی بات نہ کرنا، مسجد کے منبر سے کسی کو جناب والا پردہ فاش کرنا نہ کرنا۔ میں نے کہا او میری قوم، اگر تم نے ان مولویوں پر پہلے پابندی نہ لگائی ہوتی اور انہیں بتانا دیا ہوتا کہ امت میں کون حضور کا گستاخ ہے، کون حضور کا کلمہ پڑھنے والا سچا عاشق ہے، تو آج یہ نوبت نہ آتی، جلسے بھی بھرے نظر آتے، پنڈال بھی بھرے نظر آتے، اور گاؤں میں اور مسجدوں میں مسلمان بھی بھرے ہوئے ہوئے۔ بہت خوب جزاک اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب۔ گرامی قدر حضرات، توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی، اور جو دائیں بائیں بیٹھ کر کے ابھی بھی جناب والے یہ تبصرے کر رہے ہیں کہ مولویوں کو کیا ضرورت ہے اس بات ان باتوں میں بولنے کی، مولویوں کو کیا ضرورت ہے یہ جناب والا اس طریقے کے کلام کرنے کی۔ میں نے کہا جناب مولوی نے حضور کے نام پر ساری زندگی کھایا بھی ہے، کھا بھی رہا ہے، پل بھی رہا ہے، اور ہمیں تو جناب ہمارے اکابر نے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے آج سے بہت سال پہلے یہ پیغام دیا تھا کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا، اور نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں انہی کی باتیں سنا رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا، اور میں چند باتیں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں اس دکھ کے ساتھ اور اس درد کے ساتھ۔ جس نے میرے حضور کی شان میں توہین کی اس آدمی کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ، بتاؤ سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ اگر میں اور تو ہاتھ نہیں بھی اٹھائیں، ایک نے جناب والا میرے حضور کو مجنو کہا تھا، اللہ نے کہا تھا نہیں مجنو نہیں، انکا لعلی خلق عظیم، اور ایک نے جب حضور علیہ السلام کی شان میں توہین کرنے کی جناب والا جسارت کی تھی تو میرے رب نے جواب دیا تھا اتل بعد ذالک زنین، اے میرے حبیب یہ زنا کا ہے، یہ ولد الزنا ہے جو تیری شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ ایک عورت نے میرے حضور کی طرف ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کر کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اٹھاؤ قرآن پڑھو، قرآن کو، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے جس ہاتھ سے تو محمد کی طرف اشارہ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، اور ولید بن مغیرہ کی اولادو سنو سنو، تم میرے حضور کی شان میں کیا گستاخیاں کرو گے؟ میرے اللہ نے 1400 سال پہلے میرے حضور کا دفاع کر کے اور یہ اعلان کر دیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے، بہت بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، بہت بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ گرامی قدر حضرات، آخری چند باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ موقع جو حضور کی شان میں گستاخی کے دیے یہ کسی اور نہیں، یہ ہم مسلمانوں نے دیے۔ جھانکو اپنے اپنے گریبانوں میں، جھانک کر کے دیکھو یہی امت کے علماء ان سے کہتے رہے کہ جناب والا تم نے اپنے گھر کے اوپر ڈھول نہیں بجانا ہے، یہ ڈھول بجانا حرام ہے، اور میری امت کا یہ مسلمان شوق کے ساتھ میں مولویوں کو چڑھانے کے لیے ڈھول بجاتا رہا۔
یہی وہ علماء کرام ہیں جو شادیوں کے اندر غلط رسموں کو اور رواجوں کو روکنے کے لیے بولتے رہے، اور میری امت کے یہ لوگ ان علماء کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے جناب والا ان مولویوں نے تو ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اور یہی وہ میری امت کے لوگ ہیں جن کو علماء نے مسجدوں کی طرف بلایا، کہا مسجدوں میں آؤ، نماز پڑھو، اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ، خدا کے گھر کو آباد کرو۔ اور جناب والا میری امت کے، میرے نبی کی امت کے ان لوگوں کے کان پر جوں تک نہیں لیں گی۔ یہ جناب والا ڈھول کو بجانا اپنے لیے ثواب سمجھتے رہے، یہ جناب والا مسجدوں سے دور رہنا اپنے لیے ثواب سمجھتے رہے، یہ جناب والا خدا کے گھر سے اپنے آپ کو گھر میں رہ کر کے، اور جناب نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ اگر گھر میں ہو جاتی ہے تو مسجد قباء کو حضور نے کس لیے بنوایا؟ مسجد نبوی کو حضور نے کس لیے بنوایا؟ اگر گھر میں نماز ہو جاتی ہے تو پھر جناب والا ان مسجدوں کا قرآن نے تصور کیوں دیا؟ اللہ نے انہیں بنانے کا حکم کیوں دیا؟ اگر جناب والا ہم سمجھے تو معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کمیوں کا جناب والا سطح باب ایک ہی ہے۔ آ جاؤ آج بھی آپ کے علماء جس کام سے تمہیں روکتے ہیں رک جاؤ، یہ علماء امت کے تمہیں جس کام کی طرف بلاتے ہیں وہ اگر نیکی کا کام ہے تو آ جاؤ، اگر برائی کا کام ہے تو چھوڑ دو، کیونکہ ڈھول بجانا یہ جناب یہ حرام کام ہے، چھوڑ دو اسے، پھر یہ تیری لیتری میں نہیں بجنا چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں میں حال ہی کے اندر جناب والا میں نے ایک آدمی کو کہا کہ تجھے ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے لگا مولوی صاحب اگر ڈھول نہ بجایا جائے تو جناب گھاس کاٹنے میں لطف نہیں آتا۔ میں نے کہا اگر گھاس کاٹنا ہی ہے، اور گھاس یہ علماء یہاں بیٹھے ایک بڑی نکتے کی بات دے رہا ہوں، حضور نے کہا جب تک گھاس ہری رہتی ہے یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اسے گیلی کو کاٹو مت، ہری کو کاٹو مت، اور جب یہ تھوڑی سی جناب والا سوکھی ہو جائے اب اس کو کاٹو۔ اور یہاں علماء لکھتے ہیں کہ گھاس کٹتی کبھی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتی ہے، اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتی ہے، تو فرمایا جب تک یہ ہری رہے یہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اور جس دن یہ اللہ کا ذکر بند کرتی ہے اس دن اس کی موت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے۔ اور جناب علماء کی توجہ کے ساتھ یہ جملہ سنو، جس گھاس کٹائی میں ہم ڈھول بجا کر کے گھاس کاٹتے ہیں، اب جناب والا حاجی صاحب گھر میں حاجی صاحب بھی جناب والا بھینس کو وہی گھاس ڈالتے ہیں اور اسی بھینس کا دودھ پیتے ہیں۔ اب جناب والا نمازی صاحب اسی بھینس کا دودھ پی رہے، اب مسجد کے امام صاحب تو جناب یقیناً انہوں نے بھی بستی میں کہیں نہ کہیں سے کسی سے دودھ لگا رکھا ہوگا۔ اب جناب والا جس معاشرے کے اندر میرے حضور نے فرمایا تھا کہ حرام کام جو ہے کرنے کی وجہ سے یا حرام کی کمائی کی وجہ سے اگر ایک لقمہ مومن مسلمان کے حلق سے نیچے چلا جائے اللہ 40 روز تک اللہ رب العالمین 40 روز تک نہ عبادتیں قبول کرتا ہے نہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو اب گھاس کٹائی میں ڈھول بجانے والوں، حرام کے جناب والا کام کے ساتھ میں گھاس کاٹنے والوں، اور پھر گھاس کاٹ کر کے بھینسوں کو ڈالنے والوں، پھر اس دودھ سے چائے پینے والوں، اپنے گھروں کے اندر چائے پینے والوں اور دودھ کو اپنے بچوں کو پلانے والوں، پھر تم کہتے ہو کہ جناب والا مولوی صاحب نے مسجد میں 1 گھنٹے کے لیے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، اللہ نے دعا قبول نہیں کی، مولوی صاحب نے رسول اللہ کا واسطہ دیا، دعا قبول نہیں ہوئی، مولوی صاحب نے فلانا کیا، دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس میں مولوی کی غلطی نہیں ہے، وہ میری امت کے نوجوان جو تم نے جناب والا گھاس کٹائی کے ٹائم حرام کام کیا ہے، اس حرام کام کی وجہ سے اللہ نے تیرے حلال روزی کی برکتوں کو بھی ختم کر دیا ہے، تیری نماز کی برکتوں کو بھی ختم کر دیا ہے، اور تیری دعاؤں کی برکت کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو واپس پلٹو حضور کے دین میں، عزت چاہتے ہو واپس آؤ حضور کے دین میں، اگر تم وقار چاہتے ہو واپس آؤ حضور کے دین میں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا تشخص باقی رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم باوقار زندگی جیے تو آ جاؤ مدینے والے آقا کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ آخر میں مبارکباد پیش کروں گا جناب والا مولانا شہزاد اسماعیلی صاحب کو کہ جنہوں نے اپنے علاقے کے اندر، اور مولانا اشفاق صاحب کو
کہ جنہوں نے دونوں حضرات نے مل کر کے عوام میں گیندوں کو اکٹھا کیا پورے گاؤں کو، اور پھر مشورے کے ساتھ اوپر والی مسجد کی میلاد کمیٹی، نیچے والی مسجد کی میلاد کمیٹی، ان دونوں نے مل کر کے پھر رحمت دعا کانفرنس کا آغاز کیا، اور آج اس اتحاد کی برکت دیکھے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد کرنے سے کیا ہوتا ہے، اتحاد کی برکتیں دیکھے آپ کہ اوپر اور نیچے والی دونوں بستی کے لوگ ملے، اللہ کی قسم یہ 200-400 آدمی سامنے آ کے حضور کا میلاد کر رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں ہمارا تعلق کالی کملی والے آقا کے ساتھ میں ہے، اور کالی کملی والے آقا کا تعلق ہمارے ساتھ میں ہے۔ ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت مولانا سید فاضل صاحب بخاری ماشاءاللہ سبحان اور ہر ٹائم کی قلت ہونے کی وجہ سے میں علماء کرام سے بھی معذرت خواہ ہوں، آپ لوگوں سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور آخری ایک گزارش کروں گا آپ لوگوں سے ضرور، آپ 50 سال 60 سال 70 سال آپ جی چکے ہیں، نوجوان کوئی 25 سال کوئی 30 سال جی چکا ہے، یار آج رات جب آپ سو گے نہ جا کر کے تو یہاں اپنے دل پہ ہاتھ رکھنا اور اپنے آپ سے سوال کرنا کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے لیے اس 60-70 سال کی زندگی میں کیا کیا، ہم نے اس 50 سال کی زندگی میں حضور کے دین کے لیے کیا کیا۔ ہم جب آج جا کے سوئیں جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، جتنے نوجوان ہیں تم نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تمہارا کام صرف ٹرالی چلانا نہیں، تمہارا کام صرف پتھر توڑنا نہیں، تمہارا کام جناب والا صرف دکانداری کرنا نہیں، تمہارا کام صرف تجارت کرنا نہیں۔ آج رات جب جا کے بسترے پہ سو تو سونے سے پہلے ایک سوال اپنے دل سے کرنا کہ ہم نے جناب والا 25 سال کی زندگی گزاری ہے، اس 25 سال کی زندگی میں ہم نے رسول اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے، وہ رسول جنہوں نے جناب والا بدر میں اپنے دانت کو شہید کروا دیا ہے، وہ رسول جس رسول کے اوپر معاذ اللہ گوبر پھینکا گیا ہے، وہ رسول جس رسول کو مجنون اور پاگل اور آوارہ کہا گیا ہے، اس رسول کے لیے ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے۔ ہماری موجودگی میں کلمہ پڑھنے والے غلام ہم موجود ہیں، ہماری موجودگی کے اندر یار کوئی ہمارے نبی کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی میرے نبی کو عباس کہہ رہا ہے، معاذ اللہ کوئی میرے نبی کو زانی کہہ رہا ہے، کوئی میرے نبی کو آوارہ کہہ رہا ہے، اور پھر جناب والا ہماری یہ کان پھٹے نہیں، ہمارا یہ کلیجہ پھٹا نہیں، ہمارا یہ جسم جناب والا اس نے ہمارا ساتھ کیسے دیا، ہمیں موت کیوں نہیں آئی۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کے سامنے کلمہ گو کے سامنے نبی علیہ السلام کی توہین کی جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو امام مالک نے اس وقت کہا تھا اور کچھ کر سکے نہ کر سکے کم سے کم اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار تو نے مجھے اس سے پہلے موت کیوں نہیں دے دی، اس سے پہلے تو نے مجھے موت کیوں نہیں دے دی۔ گرامی قدر حضرات آئیں اس نبی سے جڑے اور ٹوٹ کر کے پیار کریں۔ جڑیں گے کیسے، جڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں جناب ہم نے 4 منٹ کے لیے لوگوں میں ریاکاری نہیں کرنی ہے۔ جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح کو جناب والا جب ہم نیند کی آغوش میں ہو اور اذان کی آواز آئے تو اٹھ کر کے مسجد میں پہنچ جائے نماز پڑھنے کے لیے، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، قرآن مجید کے ساتھ میں اپنا رشتہ مضبوط کرے، اور جب صبح کو اٹھے تو خود بھی بزرگوں آپ بھی قرآن پڑھو، نوجوانوں آپ بھی قرآن پڑھو، عزیز بچوں آپ بھی قرآن پڑھو، اور سب سے بڑی بات حضور علیہ السلام سے اگر وفاداری کرنی ہے تو میرے حضور پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ کے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھول کی سیر رہے، چمن تیرا آباد رہے، باغ با جاتا ہوئے گلشن تیرا آباد رہے، چمن والوں خدا حافظ، خطائیں معاف کر دینا، چمن میں جب بہار آئے مجھے پھر یاد کر لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔